اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے تھوڑی دیر اپنے دین کی محنت اور فکر کے لیے بیٹھنا، سننا، سوچنا، یہ جو ایک کوڑھن ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا۔ حضرت لقمان حکیم بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ کے پیارے تھے، بڑے دانا شخص تھے، بہت زیادہ ذہین تھے۔ حضرت عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان ایک روز ایک مجلس میں لوگوں کو حکمت و دانائی کی باتیں سنا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر تم کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ مخلوق تمہاری تعظیم کرتی ہے اور تمہارے کلمات حکمت سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ میرے دو کام ہیں، اس کی وجہ میرے دو کام ہیں۔ فرمایا نمبر 1 ہمیشہ سچ بولنا، نمبر 2 فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی ہستی حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میری عظمت ڈالی ہے۔ لوگ دور دور سے چل کے آتے ہیں حکمت بھری، دانائی بھری باتیں سننے کے لیے۔ نمبر 1 ہمیشہ سچ بولتا ہوں، نمبر 2 فضول باتوں سے اجتناب کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے، اگر وہ کام تم بھی کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو وہ چند کام بتاتا ہوں۔ حضرت لقمان کو جن کاموں نے اونچائی پہ، عظمت پہ پہنچایا تھا، لوگ ان کے کلمات حکمت سننے کے لیے جمع ہوتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ وہ چند کام کون سے ہیں؟ ان میں نمبر 1 فرمایا اپنی نگاہ کو پست رکھنا، اپنی نگاہ کو پست رکھنا، اپنی نگاہ کو پست رکھنا، اپنی نگاہوں کو جھکے ہوئے رکھنا۔ ہم اپنے اندر یہ 9 صفات لے کے آئیں۔ پہلی صفات یہ ہے، فرمایا جو بندہ یہ کام کر لے اللہ اسے بھی یہ مقام دے دے گا۔ اپنی نگاہوں کو پست رکھنا شروع کر دے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا اے مومنو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو جب تمہارے سامنے خواتین آئیں۔ ہم اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نظر کی حفاظت پر ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ ہم اپنی نظروں کی آج سے حفاظت شروع کر دیں، آج سے اپنے اندر یہ صفت لے کے آئیں، یہ نعمت لے کے آئیں۔ کون سی چیز؟ ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں۔ نمبر 2 فرمایا زبان کو روکے رکھنا، ہم اپنی زبان کو روکے رکھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز سے روکیں؟ اپنی زبان کو غیبت سے روکیں، چغلی سے روکیں، آپس کی نفرتیں پھیلانے سے روکیں، اللہ کی نافرمانی کے بول بولنے سے روکیں، اللہ کی نافرمانی سے روکیں، ایسے بولوں کو روکیں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہوں۔ زبان ہماری اچھا بولے، زبان ہماری بری چیزوں سے رک جائے، زبان ہماری حلال بولے، حرام بولنے سے رک جائے۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے بولوں کو پہلے بولے پھر بولیں۔ ہم کیا بھی کام کر رہے پر دل ہمارا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ فرمایا دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ جو قبلے کا رخ، جو قلب کا رخ، جو اپنے دل کا رخ سب سے ہٹا کر اللہ کی طرف پھیر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری حالت خود بخود درست فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 فرمائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح درست کر لے
تو اللہ تعالیٰ اس کے اور تمام لوگوں کے درمیان کے معاملات کو خود درست فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا ہمیں ایک میسج ملا، ہمیں مسائل کا حل ملا، تکلیفوں کا مداوع ملا، آپس کی الجھنوں کا حل ملا، آپس کی نفرتوں کا حل ملا، آپس کی بول چال جو بند ہے، آپس کی جو قطع رحمی ہے، آنا جانا خاندان میں بند ہے، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس کا کتنا پیارا حل مل گیا۔ میں اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح درست کر لو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہترین کر لو، وہ نماز کے ذریعے ہو، وہ تلاوت کے ذریعے ہو، وہ مخلوق کی خدمت کے ذریعے ہو، وہ صدقہ خیرات کے ذریعے ہو، وہ روزے کی شکل میں ہو، وہ صلہ رحمی کی شکل میں ہو، وہ راز و نیاز کی شکل میں ہو، وہ تہجد کی شکل میں ہو، وہ اشراق چاشت اوابین کی شکل میں ہو، وہ مراقبے کی شکل میں ہو، وہ مجاہدے کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح درست کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کے اور تمام لوگوں کے درمیان کے معاملات کو خود درست فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا بہترین چینل ہے، سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ یقیناً یہ تربیتی ویڈیوز ہیں، تربیتی پیغام ہیں، میں خود بھی تربیت کا محتاج ہوں، ہم سب تربیت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہترین تربیت فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ فرمایا دو چیزوں کی اگر تم ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مفہوم ہے، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ ہم آج سے کوشش کریں کہ ہم ان گناہوں سے بچیں، اپنی شرمگاہ کو گناہوں سے بچائیں۔ نمبر 5 فرمایا سچی بات کرنا۔ آج سے ہم کوشش کریں سچ بولیں، ہمارے اندر جھوٹ نہ ہو، ہمارے اندر خیانت نہ ہو، ہم سچ بولیں۔ سننے میں یہاں تک آتا ہے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل تک دور چلا جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں سچ بولیں، ہمارے بولوں میں سچ ہو، ہماری سوچوں میں سچ ہو، ہمارے جذبے سچے ہوں، ہمارے خیالات سچے ہوں، ہمارے قدم سچے ہوں، ہم چل کے اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں آئے، ہم صدقات خیرات کریں، اس میں ہمارے جذبات و خیالات سچے ہوں کہ خالص وہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہو۔ آج سے ہم سچ کی عادت ڈالیں، جب ہم خود سچ بولیں گے ہمارے بچے بھی سچ بولیں گے۔ اگر ہم سچ نہیں بولیں گے، باہر کوئی بندہ بلانے کے لیے آئے، ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں جا کے باہر اس کو کہو کہ ہمارا ابو گھر نہیں ہے، تو بچہ باہر جا کے کہتے ہیں میرا ابو کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں ہوں۔ ہم کوشش کریں سچ بولیں، سچ بولیں گے ہمارے بچے سچ بولیں گے، ہم جھوٹ بولیں گے ہماری نسلوں میں جھوٹ چلتا چلا جائے گا۔ ہمارے اندر سچ آ جائے، ہم سچی بات کرنے والے بن جائیں۔ اور نمبر 6 فرمایا، حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں عہد کو پورا کرنا۔ اگر کسی سے کوئی عہد کر لیا ہے، اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو اس کو پورا کرنا۔ اپنے طور پہ بندہ پوری کوشش کرے میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کروں، اپنی طرف سے ساری کوشش کرے، اگر پھر بھی کمی بیشی رہ جائے تو استغفار کرے۔ ہم آج سے اپنے عہد کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں کتنی پیاری پیاری صفات ہیں، کتنی پیاری پیاری عادات ہیں، ہم اپنے اندر لے آئیں، اپنے بچوں کے اندر اس کو پیدا کریں، اپنے اہل و عیال دوست احباب اپنے جاننے والوں میں ان کے تذکرے کریں۔ تذکروں سے مذاکرہ ہوگا، مذاکرے سے یہ چیزیں انشاءاللہ زندگی میں آتی چلی جائیں گی۔ اور نمبر 7 فرمایا مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کا اکرام کرنا۔ ہم مہمان کی عزت کریں، مہمان کا ادب کریں، مہمان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، مہمان کی ہم عزت کریں، اس کی خدمت کریں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا پھر میں بارش بھیجتا ہوں۔ روایت ہے پھر فرمایا جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں خوش ہوتا ہوں تو بیٹیاں دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ جب آپ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں مہمان بھیجتا ہوں۔ مہمان اللہ کا پسندیدہ ہے، مہمان اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ مہمان ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کریں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھلائیں پلائیں۔
قرآن پاک میں آتا ہے جنت والوں سے جہنمی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لائی؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو بھی کھانا کھلائیں، ہم مہمان کو بھی کھانا کھلائیں۔ اور نمبر 8 فرمایا پڑوسی کی حفاظت کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کے خیال کریں۔ ہم اگر کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں، ہم کچھ فروٹ لے کے آ رہے ہیں، پہلے جو بزرگ تھے وہ تھیلی ان کے پاس ہوتی تھی، کپڑے کی تھیلی، اس میں چھپا کے لاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کیا لے کے آیا ہے۔ آج اگر ہم کوئی چیز واضح لے کے آ رہے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے بچے ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا دل تڑپتا ہے، ان کا دل مچلتا ہے، ان کی حسرت بھری نظریں ہیں، وہ کہتے ہیں کاش ہم بھی کھائیں، اور ہم آئے ہم نے ان کو کچھ دیا ہی نہیں۔ ہم کچھ یا تو زیادہ لے کے آئیں اگر کھلا لے کے آ رہے ہیں، یا چھپا کے لے کے آئیں تاکہ ان کی نظر ہی نہ پڑے۔ ہم کوشش کریں پڑوسیوں کی حفاظت کریں، پڑوسیوں کو ہماری کسی چیز سے تکلیف نہ ہو۔ یہاں تک آتا ہے اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں، اگر گوشت ہے تو اس میں تھوڑا شوربہ بڑھا لیں تاکہ پڑوسیوں کو بھی دے دیں، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہم کوشش کریں اپنے پڑوسیوں کی حفاظت کریں، پڑوسیوں کا خیال کریں، اور پڑوسیوں کے ساتھ ادب و احترام محبت پیار سے رہیں۔ اور آخری بات نمبر 9 فرمایا فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ دینا، فضول باتوں سے ہم بچیں اور فضول کاموں سے بھی ہم بچیں۔ ہم کوشش کریں ہمارا پل پل قیمتی بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کا پل پل قیمتی بنے تو آپ اپنے لمحات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ جب ایک ایک لمحے کی آپ قدر کریں گے، آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی بن جائے گا، ایک ایک منٹ سے ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک گھنٹے سے ایک ایک دن، ایک ایک دن سے ہفتہ، ہفتوں سے مہینے، مہینوں سے سال، اور سالوں سے پھر سالہ سال، پوری زندگی انشاءاللہ قیمتی بن جائے گی۔ زندگی کو قیمتی بنانا ہے تو اس کی قدر لمحوں سے بنے گی۔ آج جمعے کا لمحہ ہے، جب نماز کا لمحہ ہو، جب تہجد میں قبولیت کا لمحہ ہو، یا جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان قبولیت کا لمحہ ہو، یا جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد کی قبولیت کا لمحہ ہو، یا تہجد میں قبولیت کا لمحہ ہو، یا مخلوق کی خدمت کا لمحہ ہو، ہم ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں، اپنے بولوں پہ نظر رکھیں، اپنی نظر پہ نظر رکھیں، اپنی زبان کو روکے رکھیں، اور کوشش کریں ان 9 باتوں پہ عمل کریں۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں مفہوم میں اگر یہ چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لو تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی مقام، عظمت اور یہ ساری چیزیں اور ساری بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو سارے ساتھی ان عادات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کی قدردانی کریں۔ جمعے کے دن مسجدوں کو ویسے بھی آباد کرنا چاہیے، پر جمعے والے دن کو خاص طور پہ آباد کرنا چاہیے۔ ساتھی کوشش کریں، جمعے کا ٹائم قریب ہے اور مسجد میں تشریف لائیں تاکہ جمعے کی نماز میں سارے ساتھی شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہاں پر کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ بندے بھی ہوں گے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں۔ ہم کوشش کریں ہمارا بھی ان میں شمار ہو جائے، ہم بھی ان میں شمار ہو جائیں، ہم بھی مسجدوں کو نمازوں میں، جمعہ کی نماز میں آباد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے کہہ دیا کرے میرے مولا کل قیامت والے دن جب مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو بلایا جائے تو یا اللہ میرا بھی ان میں نام شمار ہو جائے۔ کوشش کریں خود بھی آیا کریں، بچوں کو بھی لایا کریں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرایا کریں۔ یاد دہانی کراتے رہیں گے، جو کرتے کرتے مسجدیں آباد ہوتی چلی جائیں گی۔ مسجدیں آباد ہوں گی تو ہمارے گھر آباد ہوں گے۔ آپ اگر دیکھیں ایک محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، اس میں سوئمنگ پول ہے، اس میں اے سی لگے ہوئے ہیں، اس میں بڑے بڑے محل، بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں، اس میں ہر طرح کے صوفے سیٹ، ہر طرح کے اس میں بیڈ اور مہمان خانے، بڑا اس میں نظام ہے، لیکن اس میں ایک بندہ بھی اگر نہ رہ رہا ہو تو اس کو آباد گھر نہیں کہتے، آباد محل نہیں کہتے، کہتے ہیں ویران گھر ہے، ویران محل ہے، ویران بنگلہ ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہو، اس میں 1-2 بندے بھی رہ رہے ہوں، 1-2 بچوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں، کہتے ہیں یہ گھر آباد گھر ہے۔ اللہ کے گھروں کو اگر ہم آباد نہیں کریں گے، اللہ کے گھر خوبصورتی سے آباد نہیں ہوتے۔
اللہ کے گھر رنگ روگن سے آباد نہیں ہوتے، بندوں سے آباد ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کریں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیں، تاکہ کل قیامت والے دن ہمارا ان میں نام آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب خریدار کافی سارے آ رہے تھے، ان میں ایک مائی جو روئی لے کے آ گئی، کسی نے کہا مفہوم ہے کہ آپ اس روئی کی گٹھڑی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید پاؤ گی؟ کہنے لگی خرید تو میں بھی نہیں سکتی، میں جانتی ہوں، لیکن کل قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ یوسف علیہ السلام کے خریدار کون تھے، تو میرا بھی ان میں نام آ جائے گا۔ ہم اللہ کے گھر کو اس نیت سے ہی آباد کر لیں کہ کل قیامت والے دن ہمارا بھی نام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔